حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع فکر موت، فکر قبر اور فکر آخرت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز کو زیادہ یاد کرو۔ عرض کی کہ آقا لذتوں کو مٹانے والی کون سی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ موت ہے۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہم سب یہاں پر امتحان گاہ میں، آزمائش گاہ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر سے بہت دور ہیں اور چند دن کے ہم یہاں مسافر ہیں۔ اور آرڈر تو یہ ملا تھا کہ اگر صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب نماز پڑھو اس انہماک، اس استغراق کے ساتھ پڑھنا، اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مگر ہم دنیا کی لذتوں میں فنا ہو گئے، ہم نفسانی شہوات، نفسانی طلبات، نفسانی رغبات اور نفسانی لذات کے اندر یوں کھو گئے کہ ہم نے دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ ہم نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھلا دیا اور ہم ان لذتوں میں کھو گئے۔ ہم نے موت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، قیامت کے دن کی پیشی کو بھلا دیا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے آرڈر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور ہم جب لذتوں میں کھو گئے، شہوتوں میں کھو گئے، رغبتوں میں کھو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آرڈر آ رہا ہے، اے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرا نفس ان لذتوں سے الگ ہو جائے، ان رغبتوں، ان شہوتوں سے الگ ہو جائے اور قیامت کے دن کی بارگاہ مولا کی پیشی کے لیے کوئی تیاری کرے، تو فرمایا موت کو یاد کر، کثرت سے موت کو یاد کر۔ فرمایا موت کی یاد لذتوں کو مٹا دیتی ہے، موت کی یاد فکر آخرت پیدا کرتی ہے، فکر قبر پیدا کرتی ہے۔ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک موت کے بارے میں سمجھاتے ہوئے فرمایا اے نادان انسان، جس قدر موت کا تجھے شعور ہے، جس قدر تجھے موت کا ادراک ہے، موت کی سمجھ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا
اتنا ادراک، اتنا شعور، اتنی سمجھ اگر جانوروں کو ہوتی، بکریوں کو، بھینسوں کو، اونٹوں کو، چوپایوں کو، اگر اتنا ادراک، پرندوں کو اتنا شعور اگر اللہ نے ان کو دیا ہوتا جتنا تجھے موت کا شعور ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خوف کے باعث تمہیں کھانے کے لیے کسی جانور، کسی پرندے کا گوشت نہ ملتا، کوئی فربا جانور تمہیں نہ ملتا، موت کی یاد ان کے جسموں کو پگھلا دیتی۔ تو کیسا انسان ہے، موت کا شعور رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ ایک دن تو نے مرنا ہے، اور ہر روز اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے احباب میں سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھاتا ہے، اور ہر مرنے والے کی موت تجھے آواز دیتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، تو نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے۔ مگر بندے، تیری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ تو پھر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ تیرے دل کے سخت ہو جانے، تیرے دل کے مردہ ہو جانے، تیرے دل کے سیاہ ہو جانے کا عالم یہ ہے کہ مرنے والوں کو مرتا دیکھ کر، ان کے جنازے اٹھا کر، جنازے پڑھ کے قبروں میں اتار کر بھی تیرے دل میں فکر موت پیدا نہیں ہوتی۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک چرواہا اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا، اور اونٹوں کے ریوڑ میں ایک اونٹ بد مست ہوا تھا اور دوسرے اونٹوں کو مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس کے پاس ہوئے، اس کے کان میں جا کے کہا انک میتن، بے شک تو نے مرنا ہے۔ بس عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، اس اونٹ کی وہ بد مستی ختم ہو گئی، اس کا کھانا گیا، پینا گیا، سونا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا سارے اونٹوں سے الگ تلگ ایک طرف کھڑا ہے اور انتہا نحیف اور کمزور ہو گیا ہے اور روئے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے شخص اس کو کیا ہوا؟ کہ جی جب سے آپ گزرے تھے اور آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، اس دن سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ الانسان سری وانا سر، میں انسان میرا بھید ہے، میں انسان کا بھید ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صورت، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کتنی عظمت، کتنی شان دی، خلافت و نیابت کا تاج اڑایا، ساری اپنی مخلوقات سے افضل بنایا۔ اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے رب کو بھی بھلا دیا، رب کی بارگاہ کی پیشی کو بھی بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کو بھلا دیا۔ ہمہ وقت ہمارا مقصور مطلوب دنیا ہے، نفس پرستی ہے، خواہش پرستی، شہوت پرستی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تو سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، کھا لیا، پی لیا، سو لیا اور بچے پیدا کر دیے، تو آپ فرماتے ہیں غور کر، یہ کام تو ڈنگر بھی کرتے ہیں، یہ کام تو چوپائے بھی کرتے ہیں، بکریاں، بھینسیں، اونٹ، گائے وغیرہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔ بس بات اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں بنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی شناسائی حاصل کرے، اس بات کا شعور حاصل کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کس کے دربار میں جانا ہے، کیا کرنے آیا ہوں، کیا کر کے جانا ہے، کیا کر کے جاؤں گا تو میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا، اور اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو میرا مالک ناراض ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر دیکھیں گے موت کی یاد کتنی اچھی چیز ہے۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، دل پہ لکھ لینا، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے شہداء کی شان سنی کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی سی تکلیف، حالانکہ جسم پہ تلواریں چلنی، نیزے چل رہے ہیں، گولیاں لگ رہی ہیں اور روح جسم سے جدا ہوتی، صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سرکار نے ماں تمہیں کوئی چونٹی کاٹے، چونٹی کاٹنے کی جتنی تکلیف، بس اتنی سی شہید کو تکلیف ہوتی ہے جان نکلنے کی۔ اور اس کے خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی روح جسم سے بعد میں نکالی جاتی ہے، پہلے اسے دیدار باری تعالیٰ کرایا جاتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عرض کی، آقا کوئی ایسی صورت بھی ہے، یہ آج کا تحفہ ہے، یہ آج کا پیغام ہے، کاش یہ ہم سب کے دل میں اتر جائے۔ عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ میدان کارزار میں بھی نہ جائے، میدان کارزار میں بھی نہ اترے، گھر بار نہ چھوڑے، بیوی بچے نہ چھوڑے، کاروبار نہ چھوڑے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں بھی نہ اترے، کفر سے برسرے پہ کار بھی نہ ہو، جسم پہ گولیاں نہ کھائے، نیزے نہ کھائے، تلواریں برچیاں نہ کھائے، گھر بیٹھے اپنے گھر کے بستر پہ اس کی وفات ہو مگر اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ آقا کوئی ایسی صورت ہے کہ بندہ گھر میں بستر پر تبھی موت مرے مگر رتبہ مقام شہادت کا مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو وفات کے وقت شہداء کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو کم از کم آج سے آپ معمول بنائیں، ہر نماز میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد کم از کم 4 بار موت کو یاد کیا کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ جو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ پاک نے سکھائی ہے، یہ رب کائنات نے خود سکھائی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ جامع دعا ہے، سب کچھ اس میں آ گیا۔ جب کہا وفی الآخرۃ حسنہ، موت، قبر، حشر، پل صراط، یہ سارے مراحل اس میں آ گئے۔ تو یہ جامع دعا ہے، خود رب کائنات نے سکھائی ہے، میرے بندوں مجھ سے یوں دعا مانگا کرو۔ اور آقا علیہ السلام کو یہ دعا محبوب دعا تھی، حضور کی سرکار کی یہ محبوب دعا تھی۔ آپ کوشش کیا کریں، اور سرکار نے میں جو بندہ صبح اور شام، صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد 3 بار اس دعا کو پڑھتا ہے، فرمایا وہ دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ہاں جی، تو ہر نماز کے بعد کم از کم آپ 4 بار جب یہ دعا کریں نا، وقنا عذاب النار، ہاں جی پڑھتے ہیں نا، تو کہیں وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب القبری۔ آقا کا حکم سمجھ کے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھ کے، اور شہادت کی پیاس اور طلب میں ہر نماز کے بعد 4 بار یہ پڑھ لیا کریں، یہ ہر روز 20 بار ہو جائے گا۔ 5 نمازیں ہیں، 4 بار پڑھیں گے، 20 بار ہو گیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرمایا، اپنے گھر میں بھی اگر وفات ہوگی تو جا تجھے شہداء کے زمرے میں شامل کر لیا جائے گا۔ سمجھے، موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، ساری فضیلتیں، ساری رفعتیں اس یاد میں ہیں۔ اب سنتے جائیں، میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے لے کے دے رہا ہوں، جناب یہ سمجھا رہے ہیں۔ پھر جناب فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، یہ جو فضیلت ملی، فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ فرماتے ہیں جب بندہ موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، تو فرماتے ہیں موت کی یاد کا یہ کمال ہے کہ دل سے دنیا کی محبت ختم ہونے لگ جاتی ہے، دل سے دنیا کی محبت دور ہونے لگ جاتی ہے،
لذتوں، شہوتوں، رغبتوں سے دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ موت جو یاد ہے، یاد جو ہے وہ وقت آنے والا ہے جب ملک الموت آئے گا۔ دیکھو نا، آپ کو سنا آیا کس طرح موت آتی ہے اولیاء کی، صالحین کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء والی موت آئے، صالحین والی موت آئے، آپ کو عزت اور شان کے ساتھ لے جایا جائے، آپ کو جلوس کی شکل میں نورانی فرشتے لے کے جائیں اور آپ کی روح نکلے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور اس طرح نکل جائے جس طرح گوندھے ہوئے آٹے، خمیرے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اور اس طرح روح نکلے کہ جسم سے روح جدا ہو رہی ہو اور سامنے دیدار خدا بھی ہو، دیدار مصطفیٰ بھی ہو، تو فرمایا بس موت کو پکا لو، موت کو یاد کر لو۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب موت کو یاد کرو گے تو فرمایا آخرت کی تیاری میں منہمک ہو جاؤ گے۔ توجہ کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات سمجھائی، توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا جس کو بھی دیکھو ہمہ وقت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، تابع فرمانی میں ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، میں جس کو دیکھو ہمہ وقت نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، سمجھ لو اس کو موت یاد ہے، اسے موت یاد ہے۔ اور جس کو دیکھو رب کی نافرمانی میں ہے، گناہ میں ہے، بدکاری میں ہے، شیطان کی تابع فرمانی میں ہے، سمجھ لو اس نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اس نے موت کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیں ہر چیز اولیاء صالحین سمجھاتے ہیں، ہر چیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ میں یہ کسوٹی اپنے آپ پہ لگا کے دیکھ لے، نماز جو پڑھتا ہے صاف ظاہر اس لیے پڑھتا ہے اس کو ڈر ہے میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ گناہ سے جو بچتا ہے صرف اس لیے ڈرتا اور بچتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے میری موت ہونی ہے۔ تو فرمایا اگر آپ موت سے غافل ہو جائیں گے، موت کو یاد نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ شہوت پرستی میں پڑ جائیں گے، نفس پرستی میں، لذات پرستی میں پڑ جائیں گے، دنیا طلبی میں آپ فنا ہو جائیں گے، پھر حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کریں گے آپ۔ اگر موت یاد ہوگی تو پھر فرمایا تمہارا یہ حال ہوگا، لذت شہوت کو آپ پرے کریں گے اور آخرت کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مجھے یاد آتے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت بڑا میں نے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، جب آپ کو لوگوں نے پکڑ کر خلافت کی مسند پہ بٹھا دیا تو آپ سرکار نے اپنی بیویوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے کندھوں پر بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اب میں آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گا، میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے آزاد ہو، جس سے چاہو جا کے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں اپنے عقد سے نہ نکالیں، قیامت کے دن ہم کوئی شکایت نہیں کریں گی، اپنے حقوق کی کوئی طلبی نہیں کریں گی، ہمارے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم آپ کی بیویاں بن کے اٹھیں گے، اپنے عقد سے نہ نکالیں آپ۔ اور آپ پڑھ کر دیکھیں جس دن سے آپ خلیفۃ المسلمین بنے، خدا کی قسم خلیفہ بننے سے پہلے ایسی پوشاک پہنتے تھے کہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے عمر بن عبدالعزیز جا رہے ہیں، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی، ہر کوئی کہتا عمر بن عبدالعزیز گزر رہے ہیں، اور عالی شان کھانے کھاتے، مگر جس دن خلافت کا بوجھ ڈال دیا گیا یک لخت زندگی بدل گئی، خشک روٹی کھاتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے اور بوریا کا لباس پہنتے، اور کسی شخص نے آپ کا کپڑا پھر احتلام کی وجہ سے بھی خراب ہوا وہ نہیں دیکھا کہ دھو کے ڈالا ہو۔ اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو لذتوں شہوتوں سے الگ کر لیا، ساری زندگی پھر آپ نے زہد، ورا اور تقوی اور مخالفت نفس سے گزاری۔ ثانیہ عمر فاروق رضی اللہ آپ کو کہا جاتا ہے، خدا کی قسم تقوی کا یہ عالم تھا کہ تقوی کو خود آپ کی ذات پہ ناز تھا، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کا یہ عالم تھا کہ شریعت مصطفیٰ کو آپ کی ذات پہ ناز تھا۔
عبادت کو آپ پہ ناز تھا، زہد کو آپ پہ ناز تھا، خشیت باری تعالیٰ کو آپ پہ ناز تھا۔ آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں آپ، یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کیوں؟ امام غزالی لکھتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر وقت بندہ مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کبھی مفلسی آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، معاش کی فکر ہے، کبھی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کبھی اولاد اچھی نہیں نکلتی، کبھی بیوی اچھی نہیں نکلتی، کبھی رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، ہم وقت رنج میں، غم میں، پریشانی میں، فکروں میں ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں کون خوش ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موت مومن کے لیے اس لیے بھی تحفہ ہے کہ یہ موت یہ سارے جھنجھٹوں جھمیلوں سے نکال کے لے جاتی ہے، بندے کو یہ دنیا کے قید خانے سے رہا کروا کے آزاد کروا کے لے جاتی ہے۔ اور فرمایا موت اس لیے بھی تحفہ ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا معمول ہے بندے سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، بندہ مومن سے جب بھی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی معصیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن، اپنے صالح بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ، اور وہ تکلیف اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی کو ایک بار بخار ہو جائے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کانٹا بھی چبھ جائے تو فرمایا اس پر بھی شکر کرو کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی، یا اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے میری کوئی نہ کوئی خطا معاف کر دی، کوئی نہ کوئی بلا دفع کر دی۔ تو ساری زندگی یہی معمول رہا، خطا ہوئی، ہم سب کا یہی حال ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین کا معاملہ جدا ہے، ان کے اوپر جو مصائب علام آتے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمارے اوپر جو مصائب علام ہوتے ہیں وہ ہماری شامت اعمال ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی خطا ہوئی، جب بھی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف دے دی، بیماری دے دی، تنگی دے دی، اور وہ پریشانی، وہ تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہو گئی۔ ساری زندگی ایسے معاملہ رہا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا موت مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا ادھر بندے کی موت کا وقت آ گیا اور ابھی کئی گناہ ایسے تھے جن کی اس کو سزا نہیں ملی، ابھی اس کے سر پہ وہ گناہ موجود ہیں۔ رب کائنات نے چاہا کہ میرا بندہ، میرا مومن، میرا صالح ولی میرے دربار میں آ رہا ہے، اس خطا کے باعث اس کو شرمندگی نہ ہو اور اس غلطی کے باعث اس کو سزا نہ دینا پڑے کلیے کے مطابق۔ اس نے کہا فرشتوں میرے اس مومن بندے کو موت کی اتنی تکلیف دو، اتنی تکلیف دو کہ جو گناہ رہ گئے ان گناہوں کا یہ موت کفارہ بن جائے۔ پر موت کی تکلیف سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ میں اس لیے بھی موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ موت بندے کو ہر لغزش خطا سے دھو دیتی ہے، منزہ کر کے، صاف ستھرا کر کے، پھر بارگاہ رب العزت میں بندہ پہنچتا ہے۔ اس لیے بھی موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت دیدار خدا بھی ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیں گے جتنا بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ فکر موت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ موت کی فکر، موت کی تیاری، اس کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہو۔ آقا علیہ السلام نے سرکار ایک مجلس کے پاس سے گزرے، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجلس میں بیٹھ کے ہنسی مزاح کر رہے ہیں، جس طرح ہم ہنستے ہیں، کہہ کے مارتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ آقا علیہ السلام رک گئے، سرکار نے فرمایا اپنی مجلسوں کو،
اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو لذتوں کو بد مزہ کرنے والی چیز کے ساتھ یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا لذتوں کو بد مزہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا موت ہے، موت یاد کیا کرو۔ یہ جو تم کہہ کے مار کے ہنس رہے ہو یہ بتاتے ہیں تم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی مطہرہ کا مطالعہ کریں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین نہ تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی خوش خلق نہ تھا۔ جو کوئی حضور علیہ السلام کو دیکھتا خدا کی قسم اس کے غم غلط ہو جاتے، مگر آقا علیہ السلام تبسم فرماتے، تبسم فرماتے، ہماری طرح کہہ کے مار مار کے نہ ہنستے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ فرما صرف موت کی یاد کا یہ کمال ہے کہ اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور دل سے دنیا کی رغبت ختم ہوتی ہے۔ صرف یہ موت کی یاد کا کمال ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے، موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ پاک نے موت کو پیدا کیا، موت نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے آزاد کر، میں آسمانوں میں اپنا اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے موت کو آزاد کیا، اس نے آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے کہا انا الموت انا الذی افرق بین البنات والامہات۔ موت نے کہا میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ موت نے پرواز کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے کہا انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ اس نے کہا انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، اس نے کہا میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو محب اور محبوب میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ اس نے کہا انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو شوہروں اور بیویوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ اے مجھے بھول جانے والوں یاد رکھو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یک لخت میرا کوڑا چلے گا، ہنستے بستے گھر اجڑ جائیں گے، ہنستے بستے گھر ویران ہو جائیں گے۔ میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کر دیتی ہوں۔ میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد رکھو، اور کوئی شخص بھی موت سے بچ نہیں سکے گا، خواہ جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں چھپ جائے۔ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ کا کوئی محبوب ہوگا؟ آقا علیہ السلام کو بھی اس راستے سے گزرنا پڑا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ایک میں واز کر رہا ہوں، اس کا وہ اثر نہیں ہے جو آپ مرنے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر نصیحت ہوگی، آواز آئے گی، اے دنیا کے دھندوں میں کھو جانے والے، اے دنیا کی شہوتوں میں، نفس کی رغبتوں میں، نفس کی لذتوں میں کھو کے، دنیا طلبی میں کھو کے مولا کو بھلا دینے والے، یاد رکھ وہ وقت قریب ہے کہ ایک دن تیرا بھی اسی طرح جنازہ اٹھے گا، تیرا بھی اسی طرح نماز جنازہ ہوگا، تجھے بھی اس طرح قبر میں اتارا جائے گا۔ فرمایا موت سے بڑھ کر کوئی بڑا واز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب دل سخت ہو جائیں، دل مردہ ہو جائیں، دل سیاہ ہو جائیں، ان میں نرمی نہ رہے، ان میں گداز نہ رہے، رکت نہ رہے، زاری نہ رہے، خشیت باری تعالیٰ نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، فرمایا موت کو یاد کرنا، موت کو یاد
یاد کرنا۔ فرمایا موت کی یاد دلوں کی سختی کو توڑ دیتی ہے، سیاہ دلوں کو منور کر دیتی ہے، موت کی یاد مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، موت کی یاد غافل دلوں کو پھر سے بیدار کر دیتی ہے۔ مگر کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ہر روز مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہر روز جنازے اٹھاتے ہیں، ہر روز کلخانیوں میں جاتے ہیں، چالیسووں پہ جاتے ہیں، مگر ہمیں پھر بھی موت کی یاد نہیں آتی اور پھر بھی ہماری حالت نہیں بدلتی۔ میری یہ ڈیوٹی ہے، میرا یہ فرض منصبی ہے۔ آپ سنیں گے آگے آ رہا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو پڑھ کر دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت اشعث فرماتے ہیں خدا کی قسم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں جب بھی میں گیا، آپ اپنی مجلس واعظ میں موت کا ذکر کرتے، قبر کا ذکر کرتے، قیامت کا ذکر کرتے، دوزخ کا ذکر کرتے۔ پوچھا جاتا حضور آپ انہی چیزوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان سے دل زندہ رہتا ہے، ان سے فکر آخرت رہتی ہے۔ اور آج ہماری محفلوں میں کب ان چیزوں کا ذکر ہے؟ اب لوگ لاکھوں روپے لگا کے محفلیں کرواتے ہیں اور سر دھن کے بس چلے جاتے ہیں اور صبح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ میں اولیاء سے صالحین سے یہ فکر لیتا ہوں، اس لیے یہ چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، ان کی مطابقت اور مطابقت میں چلتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت فکر تو پیدا ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ ضروری ہے، ان اسباق کو پڑھنا ضروری ہے، ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود بھی آپ سنیں، آگے دوستوں کو احباب کو سنائیں۔ اگر ہماری بات سن کے کوئی بدل جائے، ایک بھی بدل گیا تو خدا کی قسم ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔